الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھ طالب علم کو آپ نے یہاں پر مدعو کیا، اور یہ بات بھی قابل تحسین اور بہت داد کی مستحق ہے کہ اس دور کی افراتفری میں، موجودہ زمانے کے ہنگامے میں، مصروفیات میں، ہم سب پر اللہ کا یہ بے پایاں کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی نسبت سے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی شامل حال ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ دلچسپی ہے کہ ہم مذہب، خدا اور دین سے متعلق جو بھی باتیں ہیں ان کو سننے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے سے سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی منشا کی یافت، اس کی خواہش کو دریافت کرنے کے لیے اپنی محنت اور اپنی سعی کو لوگوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھائیں۔ میں دین کا ایک بہت ہی ابتدائی سا طالب علم ہوں، اور جس طریقے سے باقی لوگ مذہب پر، دین پر غور و فکر کرتے ہیں، اسی سلسلے کا میں نے آغاز کیا ہے۔ دین کا عالم یا اسکالر ہونے کا قطعاً میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، بالکل علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کے ابتدائی طور پر ہم مذہب کی تعلیم ابھی حاصل کر رہے ہیں، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے حصول میں جو کچھ تجربات یا حاصلات میرے سامنے آئے، اور اس میں اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی سبق کا پہلو ہے تو طالب علمانہ طور پہ اپنی نالج کو، اپنی رداد سفر کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس شیئرنگ کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ خود انسان بہت ساری چیزوں کو بہت لمبے عرصے سے مان رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سکون، کوئی کمی یا خامی ہے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ باتیں میں یہاں پر کروں گا اس سے آپ لوگوں کا اتفاق ضروری ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ آپ ہی کا کوئی سوال، آپ ہی کی کوئی تنقید، آپ ہی کی کوئی ایسی بات مجھے خود میرے افکار، نظریات یا غور و فکر پہ دوبارہ سے آمادہ کرنے کی ایک کوشش ثابت ہو۔ اسی اپنائیت اور محبت کے ساتھ ایک اور چیز بھی جو میرے لیے بہت ہی ہمیشہ تسکین کا باعث بنتی ہے، وہ ہمارا ملک ہے۔ پاکستان سے ہمارا تعلق ہے، پاکستان ہمارا دیس ہے، ہماری دھرتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس ملک سے جو ہمارا تعلق ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ ہم جب ملک سے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو اس ملک کی قدر و قیمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور ہم زبان لوگوں سے تعلق، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، اس نعمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ زبان جو ہے وہ محض ابلاغ کا کام نہیں کرتی، بلکہ آپ کی شخصیت کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے پوری دنیا کے ساتھ، آپ کی تہذیب کا تعلق پیدا ہوتا ہے، آپ کے جذبات کے اظہار کا تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ سب کچھ وہ زبان ہی کرتی ہے۔ تو اپنے ہم وطن لوگوں کے ساتھ، اپنے ہم زبان لوگوں کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کا محاورہ، آپ کا عرف، آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب، آپ کا اسلوب بیان سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کا احساس بالعموم انسان کو ان کے چھننے کے بعد ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو شاید یہاں پر وہ ماحول نصیب ہے کہ جہاں پر ہم زبان لوگ ملتے جلتے ہیں، تہواروں پر ایک دوسرے کو خوش آمدید کہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی آیات اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ تو میرے لیے کہیں بھی میں جاؤں، پاکستانیوں سے ملنا، پاکستانی لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہونا، یہ بھی بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں جب ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو کچھ بہت بڑے اور اہم سوال ہمارے سامنے منتظر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس تجربے سے گزرتا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جب ہم آ جائیں تو پھر آنے کے بعد کچھ ایسے غیر معمولی امتحانات ہیں کہ جو ہر وقت ہمیں جھنجھوڑنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان انسان کا یہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے
کہ اس دنیا میں جب وہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں اس کو اس حقیقت کا ادراک دلواتی ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے آباء و اجداد، وہ سب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج سے 80-100 سال پہلے جو لوگ ان سڑکوں پہ، ان راہداریوں پہ، ان پگڈنڈیوں پہ چلتے تھے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی، ہر طرف ان کے ساتھ ہی ہٹو بچوں کا شور ہوتا تھا، آج وہ مٹی تلے دبے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پہلا سوال انسان کے شعور میں یہ اٹھتا ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے، ہم سب اسی خاتمے کی طرف گامزن ہیں، تو اس خاتمے کے بعد کیا ہوگا؟ انسان کی موت انسان کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا سوال ہے جو اس کے سامنے رکھتی ہے۔ انسان کے سامنے جو دوسرا سوال سامنے آتا ہے وہ یہ کہ میرے ہر طرف مخلوقات پائی جاتی ہیں، تخلیقات پائی جاتی ہیں، کریشنز ہیں۔ میں اپنے والدین کو دیکھوں تو وہاں پر مجھے رشتوں کے نزاکت کا احساس ہوتا ہے۔ میں باہر جاتا ہوں تو خور و نوش، لذتوں کام و دہن، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ پکوان، یہ سب کچھ مجھے غیر معمولی تلذذ دیتے ہیں۔ میں دنیا پہ نظر دوڑاتا ہوں تو بہتی ندیوں کا شور، بل کھاتے پگڈنڈیاں، نہریں، یہ پہاڑوں کے سلاسل، یہ بہتے آبشار، یہ ہریاول سبززار، یہ جنگلوں کے سلسلے، یہ سب کچھ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ سب بنائی گئی ہیں، ان کا کوئی خالق موجود ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی حادثے کے نتیجے میں سب کچھ میرے سامنے آ چکا ہے۔ پھر میں جس طرح خارج پہ غور کرتا ہوں، میں اپنے داخل پہ بھی غور کرتا ہوں، اور جب میں اپنے داخل پہ غور کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر بھی ایک پورا نظام کار فرما ہے۔ ایک نظام تو میرے جسم کا ہے، لیکن ایک پورا نظام ہے جو میری شخصیت کا ہے۔ میں جب پیدا ہوتا ہوں تو خیر و شر کا شعور لے کے آتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ نیکی کیا چیز ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ بدی کیا چیز ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ اگر چوری، بغض، کینہ، حسد کے رویے رکھتا ہوں تو میرا دل مجھے بتاتا ہے کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں اگر کہیں پہ شکر، احسان کے جذبات لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو میری فطرت، میرا ضمیر، میرا وجدان اور میرا اندرون اور داخل مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ نیکی کی چیزیں ہیں۔ تو میرا خارج کا مطالعہ ہو یا داخل کا مطالعہ، وہ میرے سامنے کچھ سوالات کھڑے کرتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک غیر معمولی اخلاقی حص رکھ دی ہے۔ یہ اخلاقی شعور ہی ہے جو مجھے انسان بناتا ہے، جو مجھے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، جو مجھے بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر تم نے جینا ہے تو اس کے اندر اخلاقیات ہی کے معیارات ہیں جن کی بنیاد پر تم برتری کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ یہ سارے سوالات انسان کو اضطراب میں مبتلا کرتے ہیں، انسان کے سامنے کچھ ایسے اشکالات پیدا کرتے ہیں کہ اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سنجیدگی سے ٹھہر کر، رک کر ان سوالات کے جواب کو تلاش کرے۔ یہ سوالات ایسے سوالات نہیں ہیں کہ جیسے ہماری زندگی میں اور اختیاری سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب انسان کو نہ بھی معلوم ہو تو زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم ان سوالات کا جواب حاصل نہ کریں تو پھر دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمارے لیے جینا مشکل ہے۔ اس لیے کہ جہاں کچھ دنیا میں یہ سب کچھ ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ ناہمواریاں بھی ہیں، دنیا کے اندر زیادتیاں بھی ہیں، دنیا کے اندر غربت بھی ہے، دنیا کے اندر آپ کا انتخاب نہیں ہے کہ آپ نے کہاں پیدا ہونا تھا، آپ نے کس مذہب کو ماننا تھا، کس زبان کو بولنا تھا، کس معاشی جدوجہد میں شریک ہونا تھا۔ تو انسان اس پوری اسکیم آف لائف کو جب تک نہ سمجھے اس وقت تک وہ جی تو سکتا ہے، لیکن وہ ایسے ہی جیے گا جیسے آپ کسی مشین کو کسی کارخانے میں رکھ دیں۔ اس کے لیے وہ جینا اس مرنے سے زیادہ بدتر ہے کہ اگر وہ یہ شعوری فیصلہ کر کے کائنات سے چلا جائے کہ مجھے ان تمام سوالات کا کوئی جواب نہیں مل رہا۔ تو یہ سوالات امر واقعہ ہیں، حقیقت حال ہے، ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس اور امتحان ہے۔ اب ان کا جواب کیسے تلاش کیا جائے؟ دنیا بھر میں ہر مسئلے کا حل انسان اپنے علم کی بنیاد پہ تلاش کرتا ہے۔ انسان کا علم 3 چیزوں پہ مبنی ہے۔ انسان یا اپنے
فطرت کے حاصلات کے اوپر نظر دوڑائے گا، گویا اپنے اندر دیکھے گا کہ کیا میرے اندر سے اس کا کوئی جواب آتا ہے، یا وہ باہر دیکھے گا۔ تجربہ، مشاہدہ اور استنباط، انفرنس، یہ انسان کا ذریعہ علم ہے۔ ہم نے اپنے اسی ذریعہ علم سے یہ جانا کہ گریوٹی کیا ہوتی ہے۔ پانی کو جب آپ نشیب میں گراتے ہیں تو اپنی سطح ہموار کرتا ہے، ہمارا مشاہدہ اس کا تصدیق کرتا ہے۔ تو تجربہ، مشاہدہ اور انفرنس، یہی تجربہ اور مشاہدہ ہمارے آباء کی تاریخ میں بھی منتقل ہوتا ہے، اور یہ خود ہم بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ تو کیا ان تمام سوالات کا جواب انسان کا تجربہ اور مشاہدہ دے سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے تجربے اور مشاہدات میں یہ معاملات آتے ہی نہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بے پایہ کرم ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے انسانیت پہ کہ اس نے ان سوالات کو سامنے رکھنے کے بعد اور فطرت کی روشنی اور رمق کو رکھنے کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ایک چوتھا ذریعہ علم ہم تک پہنچایا۔ وہ ذریعہ علم خدا سے براہ راست بات کو سن کے ہم تک پہنچاتا ہے۔ گویا جتنے بڑے سوالات ہماری زندگی اور کائنات کے ہوں، ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرا احسان ہے، میں تمہیں ایسے بھٹکتا ہوا بھی چھوڑ سکتا تھا، اور میں صرف فطرت کی بنیاد پہ ہی تمہارا امتحان لے سکتا تھا، لیکن چونکہ میں نے تمہیں اپنی جنت کی شہریت کے لیے منتخب کرنا ہے، تو اب میرا یہ تم پر احسان ہے کہ میں نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور وہ انبیاء خدا کی بات سن کے ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہمیں کبھی اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، پوری زندگی قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ ابھی چند برس پہلے، اور ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے، ہماری دنیا کو ایک مشکل پیدا ہوئی، اور وہ مشکل تھی کرونا وائرس کی۔ تو اس مشکل کے حل کے لیے اگر آپ کو یہ پتہ چلتا کہ کسی پہاڑ میں کوئی نسخہ موجود ہے، تو انسانیت کی اس نسخے کی طرف تڑپ اور لگن کا کیا عالم ہوتا۔ اس لیے کہ انسانیت کی بقا اس ویکسین کے بننے میں تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے ہر طرف کشت خون کا بازار گرم تھا۔ یہی معاملہ ہماری اس اخروی زندگی کے نجات کے نسخے کا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں، اور وہ ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہم کبھی اس نعمت سے استفادے کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے۔ اتنے بڑے سوالات جن کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بے پایہ کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت اور اس کا احسان ہے کہ اس نے نبوت کے اس سلسلے کو نہ صرف یہ کہ پیدا کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہم لوگوں کو اس امتحان کی مشقت سے بھی بچا لیا کہ ہم اس پیغام کو تلاش کریں۔ ہمارے آباء نے جس مذہب کا انتخاب کیا، وہ وہی مذہب تھا جہاں پر اللہ کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا۔ اللہ کا یہ پیغام ان بڑے سوالوں کا جواب دیتا تھا۔ اللہ کا یہ پیغام اس دنیا میں جینے کا پورا منظم اور مرتب لاہ عمل دیتا تھا۔ اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ترین قوم ہیں اس دنیا کی بحیثیت مسلمان۔ لیکن ایک اور زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جیب میں اس وائرس کا تریاق موجود ہے، آپ کے ہاتھ پہ وہ نسخہ لکھا ہوا ہے جس سے آپ انسانیت کو موت کی گھاٹی میں گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ آپ کے نوشتہ دیوار پہ وہ سارے کے سارے حقائق موجود ہیں جو پوری کی پوری دنیا کو اس سایہ عاطفت میں لا سکتے ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ آپ اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ پوری کی پوری دنیا کو جن تک ہم نے یہ چیز پہنچانی تھی اس سے محروم کیا ہوا ہے۔ تو اس محرومی اور بدقسمتی کا اندازہ بھی مسلمانوں کو ہونا چاہیے ہے کہ ہمیں اللہ کی بات ملنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس بات کو پڑھنے کی توفیق نہیں، اس بات کو سمجھنے کی توفیق نہیں، اور پڑھنا سمجھنا تو پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد شعوری طور پہ اس کو تحلیل کر کے اپنی لائف اور اپنی ورلڈ ویو کا حصہ بنا کر عمل کرنے کی توفیق نہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا امتحان کس قدر مشکل ہے کہ اگر روز قیامت ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو باقی لوگ تو شاید یہ عذر پیش کرنے کے بھی اہل ہوں کہ جی ہم تو بات تلاش کر رہے تھے، پہنچ نہیں سکے،
بہت ساری چیزیں مزاحم ہو گئیں اس کے درمیان، کوئی عذر پیش کر سکیں، لیکن ہم مسلمانوں کے پاس پیش کرنے کا کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ عذر نہیں ہے، لیکن اصل نقطے کی بات جس پر میں اپنی گفتگو کا اب آغاز کروں گا وہ یہ ہے کہ وہ عذر کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے دین ہمارے شعور کا حصہ نہیں بنتا، دین ہمارے لیے وہ آبجیکٹو ریئلٹی نہیں بنتا جو ہم دنیا کے عام معاملات میں عام حقائق کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ کیا بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم مذہب کو ظاہر میں تو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن داخل میں وہ مذہب میری دریافت بنے، اس مذہب کے ساتھ میں جیوں، اس کے حقائق کو کھولنے کی طلب اور تڑپ میرے اندر پیدا ہو، یہ معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اگر ہم سب اس چیز کا جائزہ لیں تو حقیقت یہ ہے کہ مذہب کو ہم ماننے جاننے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی سے اس کی کوئی ریلیونس نہیں، یعنی ہم جو عبادات بھی ادا کرتے ہیں وہ ہم اس شعور کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کسی بڑی اسکیم کا ایک حصہ ہے کہ جس میں عبادت بھی آپ نے ادا کرنی ہے تو عبودیت کا کوئی تعلق پیدا ہو جائے گا۔ ہم عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جس مقصد کے حصول کے لیے ہو رہی ہوں وہ تو یہ ہے کہ دین کے حقائق کی معرفت آپ کے دل میں پیدا ہو، اور وہ معرفت پھر زندگی میں ڈھلے، اور زندگی میں ڈھلنے کے بعد ہر مسلمان اس قابل ہو کہ جب اس کا بچہ اس سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ خدا کو کیوں مانتے ہیں، تو وہ اسی اعتماد سے اس بات کا جواب دے سکے جس اعتماد سے وہ بچے کو دوسرے حقائق کا جواب دیتا ہے، جس اعتماد سے وہ بچے کو بتاتا ہے کہ تعلیم اس کے لیے کیوں ضروری ہے، جس اعتماد سے وہ بچے کو بتاتا ہے کہ حفظان صحت کے اصول اپناؤ گے تو بیماری سے بچو گے۔ کیا یہی معاملہ ہم مسلمانوں کا اپنے دین کو لوگوں میں بیان کرنے میں بھی ہوتا ہے، اس کو اون کرنے میں بھی ہوتا ہے؟ یا پھر جب کبھی کوئی سوال دین کے معاملے میں سامنے آ جائے اور لوگ یہ کہیں کہ آپ کا دین تو یہ کہتا ہے، اس کی تو کوئی ریلیونس نہیں ہے، اس کے پیچھے تو کوئی عقلیت نہیں ہے، اس کے پیچھے تو کوئی ریزننگ اور علت اور سبب نہیں ہے، تو کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں؟ عام طور پہ انسان یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو مولوی لوگوں کا کام ہے، دین پہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، یہ بڑے مسئلے ہیں وہ حل کریں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، وہ بتائیں، ہم تو پیدا ہوئے روزگار کے مراحل ہیں اور مشقتیں ہیں اور ہجرتیں ہیں اور اس کے بعد تمام معاملات ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ قیامت میں جئتمون فرادا، ہر ایک میرے پاس اکیلا اکیلا آئے گا، اور میں سب سے فردن فردن یہ سوال کروں گا کہ دنیا کی زندگی کے حقائق کو تم نے کیسے پرسیو کیا؟ تو ہمارا یہ عذر بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا کہ جی یہ دین کے اندر اختصاص تو مولوی علماء لوگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو ان کے سوچنے سمجھنے کے مسائل تھے، اس لیے کہ مرنا تو میں نے ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے اکیلا اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور میں نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے کہ میرا اللہ کے دین سے اور اللہ کی کتاب سے وہ تعلق کیوں پیدا نہیں ہوا، اور اللہ کے ہاں میرے ظاہر پہ معاملہ نہیں ہوگا، میرے باطن پہ معاملہ ہوگا۔ دنیا میں میری کوئی بھی شناخت ہو، اللہ کے ہاں میں انڈیپینڈنٹ کیس اسٹڈی کے طور پہ جاؤں گا اور ایشو بیسڈ میرا محاسبہ ہوگا، اس سب میں اگر میں کامیاب ہوں گا تو اللہ کے یہاں میری پذیرائی ہوگی، ورنہ میں ابدی جہنم کا مستحق ہو جاؤں گا۔ تو اتنے اہم مسائل، اتنی اہم چیزیں جو ہیں ان کو ہم کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ اب اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ ان تمام حقائق کو جب ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، تو ہمارے سامنے جب مذہب بیان کیا جاتا ہے تو ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہوگی، نیکی کی بات ہوگی، تسلیم کر لیتے ہیں، سوال نہیں کرتے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ سب سے پہلی چیز جو مذہب کے باب میں ہمیں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک ایسی حقیقت ہے
کہ جس کا تم کوئی شعور، کوئی تصور، کوئی دریافت اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر سوال نہیں ہوتا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں بس مانا جاتا ہے۔ تو اگر میرے پورے کے پورے دینی فکر کی بنیاد خدا پر ایمان ہے، اور اس کا آغاز ایسے ہو کہ مجھے بتایا جائے کہ دنیا کے اندر علم اور عقل کے جو مسلمات ہیں ان سے میں یہ میز تو ثابت کر سکتا ہوں، یہ سورج تو ثابت کر سکتا ہوں، یہ حقیقت تو ثابت کر سکتا ہوں، لیکن خدا کو ثابت نہیں کر سکتا۔ خدا جو ہے وہ ایمان بالغیب کا نام ہے، خدا اس چیز کا نام ہے کہ بس آپ نے مان لینا ہے، سوال نہیں کر سکتے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اور آپ تو چلیں بر صغیر میں پیدا ہوئے، 200 سال استخلاص وطن کی تحریکیں تھیں، اس سے پہلے بادشاہت اور ملوکیتیں تھیں، سوال نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن اس جدید دور کے اندر جب آپ کے بچے اس گلوبل میٹروپولیٹن سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں پر کیا آپ ان کو یہ کہہ کر مطمئن کر سکتے ہیں کہ خدا ایک ایسے تصور کا نام ہے جو صرف تم نے مان لینا ہے؟ یعنی خدا کے مطالبات تو بہت بات کی بات ہیں آگے کی، خود تصور خدا، خدا کیا ہے؟ میں اگر اس کو مانتا ہوں کہ وہ کائنات کا پالنہار ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ جہانوں کا رب ہے، تو کس اصول پہ مانتا ہوں؟ کیا میرے پاس اس کے شواہد اور ثبوت ہیں کہ میں اس کو مانتا ہوں اور میں آگے دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ خدا موجود ہے؟ کیا یہ کوئی میتھولوجی ہے؟ یہ کوئی پرانا قصہ اور کہانی ہے؟ یہ کیا کوئی مت ہے؟ نہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی ایسی حقیقت ہے کہ جس کو تم نے ماننا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے، حقیقت میں خدا کے وجود کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ پہلا عذر ہے ہماری اس بدقسمتی کا۔ دوسرا عذر کیا ہے کہ خدا کے جو مطالبات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان مطالبات کے پیچھے کیا ریزن کار فرما ہے؟ میں دنیا میں ہر قدم کسی مقصد اور سبب کے باعث اٹھاتا ہوں۔ میں سڑک کے اوپر اگر اپنی سواری کی رفتار کم کر کے بریک لگاتا ہوں تو وہ بھی میرا ایک شعوری فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر اشارے کی جو بتی ہے وہ سرخ ہے، اور دوسری طرف کچھ اور ہوئی ہوگی تو وہاں سے گاڑی ٹکرا سکتی ہے، آ کے مجھے رکنا ہے۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں میں فیصلے عقل اور شعور کی بنیاد پہ کرتا ہوں، لیکن میرا پروردگار قیامت تک کی ہدایت مجھے دیتا ہے، اور ان ہدایات کے پیچھے کیا ریزن کار فرما ہے اس کو میں کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور جب کبھی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایک ہی جملہ بتایا جاتا ہے کہ دین میں عقل نہیں چلتی۔ یعنی ہم نے کبھی اس جملے پر غور نہیں کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، دین میں عقل نہیں چلتی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر حقیقت آپ عقل، اور یہ عقل جو ہے ہمارے ہاں منفی مفہوم میں استعمال ہوتی ہے، یہ خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ انسان کا عقلی وجود ہی ہے جو اس کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بنیاد کیا ہوتی ہے جب کسی شریعت کے حکم پر آپ سوال اٹھائیں؟ دین میں عقل نہیں چلتی۔ گویا ہم یہ پیغام دیتے ہیں، شعوری پیغام دیتے ہیں کہ مذہب آنکھیں بند کر کے مان لینے کی چیز ہے۔ اللہ کے احکامات کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کی معنویت، اس کا مقصد، اس کے نتائج، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ شرعی نظام نافذ کریں آپ، لیکن مسلمان عوام کبھی بھی شعور کے ساتھ اس نعرے کا ساتھ نہیں دیتی۔ بھئی ہونا تو یہ چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں، کوئی شخص اٹھے اور کہے شرعی نظام آنا چاہیے، شریعت نافذ ہونی چاہیے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی یہ کچھ مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا نعرہ ہے، جبکہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جس نے اللہ کی شریعت کو اپنی زندگیوں میں اپنے اوپر نافذ نہیں کیا تو وہ تو اللہ کی نظر میں کافر ہو کے مرتا ہے، فاسق ہو کے مرتا ہے، فاجر ہو کے مرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔
کیا وجہ ہے؟ شریعت کی وہ تکریم ہمارے دل میں کیوں نہیں پیدا ہوتی جو اسٹیٹ لاس کی ہوتی ہے، جو انشورنس کے لاس کی ہوتی ہے، جو ٹیکسیشن کے لاس کی ہوتی ہے، جو امیگریشن کے لاس کی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب اپنا ایک ریزن اور ریشنلٹی رکھتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سبب ہے کہ جس وجہ سے ہم مذہب کے ساتھ اپنا شعوری تعلق نہیں پیدا کر سکتے۔ ایک تیسری اور سب سے اہم بات، وہ بات یہ ہے کہ پورا کا پورا مذہب جو مجھ سے مطالبات سامنے رکھتا ہے، وہ مطالبات میری فطرت تسلیم نہیں کرتی۔ مثلا میں بطور انسان دنیا کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے جس طریقے سے شاعری پسند آتی ہے، مجھے جس طریقے سے کائنات کی خوبصورتی پسند آتی ہے، اسی طریقے سے مجھے اچھی آوازیں پسند آتی ہیں، اسی طریقے سے مجھے موسیقی پسند آتی ہے، اسی طریقے سے مجھے باقی فنون لطیفہ پسند آتے ہیں۔ تو میری فطرت کے اندر جو حصے جمالیات، استھیٹک سینس رکھی ہوئی ہے، مذہب کی شریعت کے جو مطالبات میرے سامنے آتے ہیں وہ ان کو توڑتے ہیں، وہ ان کے آگے روک لگاتے ہیں۔ میری فطرت لڑ رہی ہوتی ہے ان سے۔ روز ہم سنتے ہیں کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے، اسلام میں تصویر کھینچنا حرام ہے، لیکن کیا ہم شعوری طور پہ اس کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ ہم موسیقی سنتے ہیں، ہر ایک سنتا ہے۔ کسی نے پچھلے دنوں غامدی صاحب پہ تنقید کی کہ پہلے لوگ یہ سارے گناہ اس گلٹ کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ گناہ ہے، لیکن غامدی صاحب نے آ کر ان کی اورینٹیشن کو تبدیل کر دیا تو وہ گلٹ بھی ختم ہو گئی۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ سارے گناہ انسان کرتے تھے اور ان کو تب بھی حرام سمجھتے تھے، اس سے گلٹ نہیں، منافقت کا رویہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں یہ تمام چیزیں جو ہماری انٹرٹینمنٹ کی ہیں، ہمارے تسکین طبع کی ہیں، ان کو عملاً جائز سمجھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تصویریں ہم کھینچتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دین جو ہمیں بتا رہا ہے اس کے نزدیک یہ حرام ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر مذہب سے ہمارا شعوری تعلق نہیں پیدا ہوتا۔ اب آئیے اس کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ نظر یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اس بات پہ غور کریں کہ یہ جو کچھ ہمیں مذہب کے نام پر بتایا جا رہا ہے، جو کچھ ہمیں اللہ کے مطالبے کے طور پہ منوایا جا رہا ہے، کیا یہ حقیقت میں اللہ کا مطالبہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ ہم اس چیز کا جائزہ لیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ جو کچھ آج تک ہم نے دین کے نام پر سنا ہے، کیونکہ دین کس چیز کا نام ہے روئے زمین پہ؟ دین صرف ایک چیز کا نام ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، بلند ہستی۔ وہ خدا کا پیغام ہے اس دنیا میں، وہ ذریعہ علم ہے جس نے مجھے دین بتانا ہے۔ دین نام ہے ان کی ذات کا۔ وہ جس چیز کو دین قرار دیں گے ہم اس چیز کو دین سمجھیں گے، اور وہ جس چیز سے انسانوں کو روکیں گے ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ خدا کا مطالبہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں دین دیا ہے۔ قرآن و سنت وہ قطعی، ایبسولوٹ اور محکم میڈیم آف نالج ہیں کہ جس کے اندر خدا کا دین موجود ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میڈیمز کے اندر جو دین بیان ہوا ہے، کیا یہ جو کچھ دین ہمیں سوسائٹی میں، معاشرے میں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، منوایا جاتا ہے، کیا یہ وہی دین ہے، یا پھر یہ اس دین کی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے جو اصل دین سے میل نہیں کھاتی؟ تو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ جو کچھ رائج دین موجود ہے ہماری سوسائٹی میں، اس دین کو نتیجے کے اعتبار سے وہ دین ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ دینی فکر ہے، اس کو اس کے سورسز میں جا کر دوبارہ پرکھنے کی کوشش کی۔
اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی نعمت اور غنیمت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی صاحب علم پیدا ہو اور وہ انہیں کہے کہ بھائی ہم سب کا مقصد اللہ کی منشا کی یافت ہے، لیکن آؤ اور پلٹ کے ذرا اللہ کے اس حقیقی پیغام کو سامنے رکھ کے اپنی اس دینی فکر کو ریوائز کرو، اس کی ریویژن کرو، اس کی ریکنسٹرکشن کرو، اس کے اوپر کرٹیکلی انالیسس کر کے سوال اٹھاؤ کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے، اللہ کے پیغمبر کا مطالبہ ہے، یا یہ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو آپ دیکھیے جب آپ ان کے زاویہ نظر سے دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دین خدا کے وجود کو سب سے پہلے اسی طریقے سے محکم کرتا ہے جس طریقے سے میرے سامنے میرے والدین کا وجود ہے۔ میں دنیا میں جس علم سے اپنی ترقی کی بنیاد رکھتا ہوں تو وہ انفرنس کا علم ہے، استنباط کا علم ہے۔ خدا میرے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتا، لیکن انسان صرف تجربات اور مشاہدات سے حقیقت نہیں مانتا، دیکھ کے تو بھینس بھی مان جاتی ہے، لیکن انسان کا امتیاز کیا ہے کہ وہ سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہو اور اس کو گیند نظر آئے تو وہ انفرنس کرتا ہے، استنباط کرتا ہے کہ پیچھے کوئی بچہ بھی بھاگتا ہوا آ سکتا ہے تو میں رفتار آہستہ کر لوں۔ یہ انسان کی سب سے بڑی شان ہے۔ خدا نے سامنے آ کر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اس لیے کہ پھر میرے امتحان کا پردہ ہی اٹھ جاتا، اس نے وہ تمام دلائل میرے سامنے رکھ دیے ہیں جو اس کائنات کی موسٹ پلازیبل ایکسپلینیشن مجھے دیتے ہیں کہ ان کے بنانے والی ایک ہستی موجود ہے۔ جو دین اس ہستی نے مجھے دیا، اس دین کی بنیاد ہے عبودیت، بندگی، سرنڈر کرنا، اللہ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے بندے اور غلام بن جانا۔ اسی سے شکر، اسی سے ذکر، اسی سے تسلیم، اسی سے رضا، اسی سے تفویض کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس دین کا مقصد ہے تزکیہ، پیوریفیکیشن، اپنے آپ کو پاک کرو۔ یہ پاکیزگی میرے بدن کی بھی ہوگی، یہ پاکیزگی میرے خور و نوش کھانے پینے کی بھی ہوگی، یہ پاکیزگی میرے اخلاق کی بھی ہوگی، اور اس پاکیزگی کو جو چیز مجسم کرتی ہے وہ عبادات ہے۔ یہ عبادات خدا کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت ہے کہ اگر میں کسی خالق کو مانتا ہوں تو اس سے اپنے تعلق کا اظہار کروں، بالکل ایسے ہی جیسے میں اپنی ماں سے محبت کے تعلقات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر جو شریعت مجھے دی گئی ہے وہ شریعت ان تمام کے تمام احکامات پر مشتمل ہے جو میرے تزکیے اور پیوریفیکیشن پر ہیں۔ ایک ایک حکم کی ریلیونس آپ کو ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس طریقے سے پورا دین ایک کوہیرنٹ، منظم اور مستحکم نظام فکر میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ اور جب آپ دین کے کسی ایک حکم کو اٹھاتے ہیں تو وہ حکم اصل مقصد کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمارا امتحان آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا ہے۔ یہاں پر تفصیلات کا وقت نہیں ہے، ورنہ شریعت کے ایک ایک حکم کو سامنے رکھ کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کیسے میں اس کو ریزن کی بنیاد پہ مانوں گا، اور کیسے وہ میرے شعور کا حصہ بنے گا، اور کیسے میں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اور ان لوگوں کو جو خدا کو نہیں مانتے یہ بتا سکتا ہوں کہ میرا دین اس دنیا کے لیے کتنی بڑی رحمت اور نعمت بن کے آیا ہے۔ قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، وہ کتاب ہم اپنی عقیدتوں کا محور و مرکز بھی بناتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھتے ہوئے ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کتاب کے اندر ہو کیا رہا ہے ہمیں کبھی نہیں پتہ چل سکا۔ ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو آگے لے کے جاتے ہیں تو عاد، سمود، صالح، شعیب، نوح، ہود، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور باقی انبیاء کی داستانیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی یہاں کی بات، کبھی وہاں کی بات، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم اس کتاب کو ایک منظم کتاب کے طور پر نہ پڑھیں، ہم یہ نہ جانیں کہ اس کا موضوع کیا ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس میں بات کیسے ہوتی ہے، اس کے جملوں میں آپس میں ربط کیا ہے، اس کے اندر نظم اور معنویت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کا التفات کیسے ہوتا ہے، اس کی آڈینس کون ہے، اس کے کون سے احکام ہیں جو وقتی نوعیت کے ہیں، اس کے کون سے احکام ہیں جو مجھ سے ریلیٹ ہوتے ہیں، یہ ماضی کے قصے سنا کے مجھے دین کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ تمام سوالات اگر میرے حل نہ ہوں تو میں اس کتاب کو سینے سے تو لگا سکتا ہوں،
دماغ میں جگہ نہیں دے سکتا۔ تو اس مکتبہ فکر نے، اور یہ مکتبہ فکر امت کی اسی روشن و تابندہ، اسی درخشاں و جاویدہ روایت کا حصہ ہے۔ انہوں نے کوئی نیا دین نہیں بنایا، انہوں نے کوئی اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہیں کیا، انہوں نے کسی دینی حقیقت کا انکار نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ اس نیت کے ساتھ، اس جذبے اور اس اخلاص کے ساتھ خدا کے دین کا مطالعہ کیا کہ اگر خدا کا دین مجھے یہ کہے گا کہ دیوار میں سر مارو تو میں پہلے سر ماروں گا، پھر اس کی معنویت کو سمجھوں گا۔ لیکن جب خدا کے دین کو سمجھا تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلا۔ وہ نتیجہ یہ تھا کہ خدا کا دین زندگی کی حقیقت بن گیا، اس میں ہر سوال کا جواب ہے جو اس موضوع سے متعلق ہے۔ تو یہ کچھ مختصر سی گزارشات تھیں جو میں چاہتا تھا بطور طالب علم، میں خود بھی ایک سفر سے گزرا، ایک خاص پس منظر میں آنکھ کھولی، دین کو پوری زندگی بطور مسلمان مانتے ہی رہے، پھر اس کا علمی مطالعہ بھی کیا، لیکن جس وقت اس زاویہ نظر سے مذہب کو دیکھا تو یہ حقیقت مجھ پر واضح ہوئی کہ دین ہے کیا، اخذ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے مطالبات کے پیچھے ریزننگ کیا ہے، اور ان ریزننگ پر عمل کرنے کا نتیجہ اور حاصل کیا ہے کہ جس کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ یہ چند ابتدائی سی گزارشات تھیں جو میں نے بطور طالب علم آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔